अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुलाकातें के साथ आपका मेज़बान नदीम चौधरी। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाते हैं कि जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और हम उनसे वो बातें करते हैं जो आम तौर पर बयान नहीं की जाती। तो आज हमारे साथ फ़िल्म, टीवी, थिएटर की एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एवर ऑन द थिएटर हिस्ट्री, तो बेजाना होगा, बल्कि शायद नॉट ओनली वन ऑफ द बेस्ट बट द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज दी गॉर्जियस हनी शहजादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। आपने मेरी इतनी तारीफ की लेकिन इतनी बनती नहीं थी करनी, फिर भी शुक्रिया। अच्छा, नहीं, मैं आपको ना एक बात याद दिला दूं कि जब मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था ना, काफ़ी मुद्दत पहले, जी जी बिल्कुल। तो मुझे आज वो लोगों के लफ्ज़ याद हैं कि मैंने बेशुमार इंटरव्यूज़ उस दौर में भी किए, फिर उसके बाद अब भी। तो आज तक सिर्फ एक ख़ातून के बारे में, क्योंकि उस वक्त लाइव कॉल्स हम लेते थे, तो मेरा ख्याल है कोई 500 के करीब कॉल्स जो आई थी जिनको हमने उस वक्त ले सके थे, तो उन्होंने एक बात सिर्फ की थी कि यार ये इतनी खूबसूरत अदाकारा कहाँ से आई हैं। तो इसलिए ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये आपके फैंस और लोगों के अल्फाज हैं। थैंक यू सो मच जी, प्यार करने वालों का शुक्रिया। अच्छा नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा कि कैसे आई, क्यों आई। जी जी, मैं आऊँगा इस तरफ कि हनी शहजादी के बारे में कुछ हल्के कहते हैं वो एक बेवकूफ़ है, कि जो उसके पास आता है वो उसकी हेल्प कर लेती है, यानी वो उसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको तो जब चाहो लूट लो। इस बारे में आपका क्या कहना है? नदीम साहब, मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी कि जो मेरे बारे में ये कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं मानती हूँ, इस बात को मैं एग्री करूँगी। उसकी वजह पूछे क्यों? जी जी बताएं, यही तो हम जानना चाहते हैं। उसकी वजह ये चीज़ है कि मैं प्यार में बेवकूफ़ हूँ। हम वो लोग हैं जो प्यार में मारे जाते हैं, लूटे जाते हैं, क्योंकि किसी की जुर्रत नहीं है हमें सामने से वार करने की। हमें जिसने लूटना है उसने प्यार से लूटना है, ये हमारा वीक पॉइंट है। और हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है। आज मैं जिस हालत में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी दुनिया से बेहतर हूँ। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन ना तो लेने वाले गए हैं, ना देने वालों में कमी आई है। मैं आज भी उसी जगह पे हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं बेवकूफ़ हूँ। शायद इसी बेवकूफ़ी की वजह से अल्लाह को मेरी कौन सी ऐसी चीज़ पसंद है कि जो वो मुझे नवाजता है, और मैं बाइज़्ज़त तरीके से बहुत हैप्पी हूँ। आपने एक दफ़ा एक दौर में फील्ड छोड़ दी, फिर दोबारा फील्ड में आई, तो इसमें लोगों का प्रेशर था या फिर खुद से दोबारा ज्वाइन किया? नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब मैंने पहले फील्ड छोड़ी है ना, मैंने काम बहुत कम किया है शोबिस में। मैंने अब रेगुलर काम किया। मेरी शादी हो गई थी खुर्मी बाजवा से, सारी दुनिया को पता है। तो उसके बाद मैंने काम छोड़ दिया। जब उनकी डेथ हुई है, डेथ के बाद मैंने 1 साल बाद जाके काम को दोबारा स्टार्ट किया। जब मैडम नरगिस का बैक हुआ, वो वापस आई हैं पाकिस्तान में आके, दोबारा से उन्होंने ड्रामा शुरू किया ना, तब जाके मेरी स्टार्ट हुआ दोबारा से। तब से लेके अभी तक मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ। तो मैं किसी प्रेशराइज में नहीं आके काम छोड़ के गई थी। मैंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा था, अपने मियाँ के लिए छोड़ा था, और अब मैं वापस आई हूँ। तो अपनी मर्ज़ी से आई हूँ क्योंकि मेरे मियाँ नहीं रहे थे, तो उसकी वजह से मुझे अपने घर को सपोर्ट करना था, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, तो जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। आपका फैमिली बैकग्राउंड शोबिज़ का नहीं है, जी ठीक है, तो स्टेज पे ख़ास तौर पे डांस परफॉर्मेंस के बगैर गुजारा नहीं है। तो जब आपने पहली दफ़ा परफॉर्म किया तो वो आपकी फीलिंग क्या थी? ये मतलब हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को जरा पता चले कि एक ऐसी लड़की जो शोबिज़ के बैकग्राउंड से नहीं थी और फिर उसको डायरेक्ट डांस पे आना पड़ा, तो क्या एक। देखिए, मैं ना इस बात का क्रेडिट जो है ना मैडम नरगिस को दूँगी। वो मेरी मोस्ट सीनियर है, वो स्टार बहुत बड़ी हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। लेकिन आर्टिस्ट नहीं, एज ए आर्टिस्ट नहीं, एक बहन होने के नाते वो मेरी बहन है। अल्हम्दुलिल्लाह थी, अब भी है, जहाँ भी रहे खुश रहे। वो जानती है मुझे। मैं जबार सम्राट साहब मेरे उस्ताद कोरियोग्राफर,
ندیم صاحب میں لائٹیں بند کر کے میں کہتی تھی کہ مجھے ریہرسل کرواؤ، مجھے اتنی شرم آتی تھی اور میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی، اور میرا سب نے جیزا لیا فیلڈ میں، لڑکیوں نے مذاق بنایا ہے، ہر لڑکی نے، بڑی بڑی سینئرز نے میرا چیزیں لیے ہیں، بڑے مذاق کیے ہیں میرے ساتھ کہ اس کو ڈانس نہیں آتا، اور سچی بات ہی مجھے نہیں آتا، سب نے میں چلی کیوں، اللہ پاک نے شکل دی تھی، ایک میرا نصیب اچھا تھا، میں جتنا بھی کام کیا، جتنا بھی میرا وہ تھا کہ وہ چلتا رہا، ادروائز میرا ہر لڑکی نے مذاق اڑایا کہ اس کو ڈانس نہیں آتا، اور مجھے نہیں آتا تھا بیسیکلی کہ میری بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میری شوبس میں میری مدر کی، میرے فادر کی، میری کوئی سسٹرز کی، میرے کوئی کزنز وغیرہ، یا کوئی بھی سیکنڈ ریلیٹیو میں کوئی بھی آ جائے، میرا کوئی انوالو ہی نہیں ہے شوبس میں، ہے ہی نہیں ہے نا کوئی ہمارا، بیسیکلی ہم لوگ خان چودھری نہیں ہیں، ہم جینون چودھری لوگ ہیں، اور میرے الحمدللہ ہم زمیندار لوگ ہیں، تو میرا بیک گراؤنڈ ساری دنیا کو پتہ ہے، میں جس خاندان سے بلانگ کرتی ہوں، میں تو جب سے اس شوبس میں آئی ہوں تو میرے تو فیملی سے میں دور ہو گئی ہوں، تو میں اپنے ددیار ننیال کو نہیں مل سکتی، الحمدللہ ایسے ایسی جابیں، ایسے ایسے لوگ ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے تو پریشان ہو جائے، میں جس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں تو میں نہیں سمجھتی۔ بیوہ گفتو آپ نے مان لیا، جی بالکل۔ اور اب ایک اور بھی آپ کے اوپر ہے جی، کہ لڑاکی بہت ہے، ہر ایک قسم پھڈا رہتا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی خاص یہ وجہ کہ میں سچائی پسند ہوں، مجھے ہر چیز، میں کہتی ہوں کہ سچ بولو، وقتی طور پہ آپ کو وہ برا لگے گا لیکن بعد میں احساس ہوگا کہ اس نے سچ بولا ہے، یہاں پہ سچ کوئی بولتا ہی نہیں، ہر بندہ منافق ہے، منافقت کرتا ہے، اور اس سے میری جان جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو اس وقت پریزنٹ لاٹ آپ نے، چونکہ آپ نے میڈم نرگس کے ساتھ آپ کا سٹارٹ تھا، بڑے اس وقت سارے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ آپ نے کام کیا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کی لاٹ میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو آنے والے وقتوں میں میڈم نرگس کو ریپلیس کر سکے یا نیئر ٹو ہر پہنچ سکے؟ ناممکن سی بات ہے، امپاسبل، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، نہ میڈم نور جہاں کو کسی نے آج تک بیٹ کیا، نہ میڈم نرگس کو کوئی بیٹ کر سکتا ہے، ہر بندے کا اپنا مقام ہے، آج کل کی لڑکیوں میں اگر کوئی کام کرنے والی ہیں، یا اگر کوئی دل سے کام کر رہی ہیں یا پیسہ لگا رہی ہیں، وہ ہے میڈم خوشبو، حق اور سچ کی بات ہے، وہ میری دوست ہے، وہ میری بہن ہے، وہ ہے جو اپنے اوپر پیسہ لگاتی ہے اور کام کر رہی ہے، اور اس نے اپنے معیار کو برقرار رکھا ہوا ہے، اور آنے والی لڑکیوں میں کوئی ایسی بنتی نہیں ہے کہ جو میڈم نرگس کو بیٹ کر سکے۔ گزشتہ تقریباً 2-2.5 مہینے سے لاک ڈاؤن کا دور چل رہا ہے، کام سے آپ لوگ تو کیسے مطلب دن گزار رہے ہیں؟ کیونکہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے فارغ بیٹھنا۔ سر دیکھیں، ہم تو اچھے چاہے برے وقت تو گزار رہے ہیں فیملی کے ساتھ، اپنا سسٹم کسی نہ کسی طریقے سے چل رہا ہے، اللہ کی ذات چلانے والی ہے، لیکن افسوس مجھے اور تکلیف مجھے ان لوگوں کے لیے بے حد ہے کہ جو ہمارے تھیٹر سے وابستہ لوگ ہیں، ٹی وی والے بھی ٹھیک ہے، فلم والے بھی ٹھیک ہے، لیکن جو اسٹوڈیو میں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، جو تھیٹر میں چائے والا ہے، ٹیکنیشینز ہیں، پروڈکشن بوائے ہیں، جو اتنے لوگ ہیں، جو ڈانسر لڑکے ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہوں، 4 بچے 5 بچے، کسی کے 6 بچے ہیں، ان کا سسٹم کیسے چل رہا ہوگا؟ وہ کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کا باپ بیمار ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، وہ لوگ نہیں سروائیو کر رہے، اور ہم لوگ اس یہ حیثیت، ہم لوگ تو جو کر سکتے کر رہے ہیں۔ میں نے 2-3 ویڈیو بنا کے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ جس کا دور ہے، میں نے اپلوڈ کی ہے، اور اسی طریقے سے کیسر ثناء اللہ صاحب نے بھی بہت زیادہ ویڈیوز کی ہے جو فنکاروں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو کہ یار جو صاحب حیثیت ہے کچھ مل جل کے ان کا ساتھ دیں۔ مجھے کسی نے کال نہیں کی، میں نے کہا کہ مجھ سے رابطہ کرے جو کسی کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، ان لوگ جو مجبور ہیں اس ٹائم، تو ان کے بہت برے حالات ہیں،
اور جو ناقابل برداشت ہے. ایک پلیٹ فارم نہیں آپ لوگ بنا سکتے؟ نہیں بنا سکے اور بھی نہیں سکتا. اب اگر یہ ہیلپ تو ہو رہی ہے مختلف لیولز کے اوپر ایک دوسرے کی ہیلپ کی جائے، لیکن اگر یہ مشترکہ پلیٹ فارم ہوتا تو زیادہ بہتر ہو جاتا. بالکل ہوتا. کچھ لوگ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن کتنے کو کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں، کوئی ایک بندہ نہیں ہے. پورے پنجاب میں کتنے تھیٹر ہیں، کتنے اسٹیشن ہیں، ایک ایک سٹی میں 10 12 25 تھیٹر تو تقریباً لاہور میں ہیں. تو ان میں کام کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے تعداد؟ آپ کو پتہ ہے کہ 15 سے 20 لوگ تو ڈرامے میں ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں پورے پنجاب میں کتنے ہیں لوگ، کہاں کہاں کس کس کی کوئی ہیلپ کرے گا. تو ایک کمبائن آپ کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے سر. ہونا چاہیے. اچھا، جو آپ نے مختلف ادوار میں کام کیا، آپ کا لمبا کیریئر ہے، تو آج آپ تھیٹر کو کس جگہ پہ دیکھتی ہیں؟ پہلے سے بہتر ہوا ہے یا پہلے سے معیار گرا ہے؟ دیکھیے، پہلے جو تھا دور تھیٹر کا وہ ایک اور دور تھا. اس ٹائم اس دور میں تھیٹر بڑا خوبصورت رن کر رہا تھا، اور اس ٹائم بڑے اچھے ڈرامے تھے، بڑے اچھی کاسٹ تھی، بڑے سینئرز ایکٹر تھے. تو اس کے بعد تھیٹر پھر اچھا رہا ہے، برا نہیں رہا ہے. بیچ میں آ کے خراب ہوا ہے، لیکن اس کے بعد تھیٹر نے پھر اپنی پیک پکڑی ہے. تھیٹر کا اب بھی برا حال نہیں ہے، لیکن بنایا جاتا ہے. مطلب یہ صرف بنایا جاتا ہے نہیں. ہاں، اگر برا ہوتا تو نئے تھیٹر نہ بن رہے ہوتے. نہیں بننا. تھیٹر بہت اچھا ہے. اس سے وابستہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، اگر پیسہ نہیں ملتا تو کام کیوں کریں گے؟ اور اس کو اسٹیج کے، ٹی وی کے، فلم کے طور طریقے آنے چاہیے. اس کو کم سے کم اتنا تو ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے موو کیسے کرنا ہے، میرا فٹ ورک کیا ہے. کام کرنے کے لیے تو ایک پراپر طریقے سے آئے، کام کرے اور اپنی قسمت کو آزمائے. تھینک یو ہنی. اب پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، تو ورنہ باتیں بہت سی تھی کرنے کی. پھر انشاءاللہ کسی بھی نشست میں کریں گے بات. جی تو ناظرین، ہنی شہزادی کا جو فائنل میسیج ہے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اگر آپ نے فیلڈ میں آنا ہے، کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے شو بز کی ہو، تو اس کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ ایجوکیشن کے بغیر زندگی نہیں بن سکتی. تو اگلے پروگرام میں ایک نئے آرٹسٹ کے ساتھ، ایک نئے سیلیبریٹی کے ساتھ آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.